اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو، ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو، چم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، چم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ جو جائے تو خالی آئے، ان کی چوکھٹ پہ جو جائے تو خالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، ان کے الطاف کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں، آج بھی لے کہ کوئی ذوق بلالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کا جلوہ تو ہے موجود جہاں بھی، لیکن ان کا جلوہ تو ہے موجود جہاں بھی، لیکن کوئی آ کر تو نظر ڈالنے والی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار
सवारी आए। अस्सलाम। पकड़ो बाबू सुने आता नहीं सारी यार पकड़ लो देखिए वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं। जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आका की सना खानी दरअसल इबादत है। आका की सना खानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली। जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली।
ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں پار چلے آؤں، میں خانہ سرور میں، میں خان چلے آؤں، میں خانہ سرور میں، وہ جام طرف سب کو بھر بھر کے پلاتے ہیں، وہ جام طلب سب کو بھر بھر کے پلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ کے بیگانوں کے مالک نبی سرور ہیں، اللہ کے بیگانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد۔ خلق کلیہم پیسل پڑھ لیکن نا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتضی میں علاوہ ہے، سردار عالم نے نان امت ہے، اشرف کی شفاعت ہے، شفاعت کی یہ سب کی ہم پر تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلی۔ السلام علیکم۔ جو اچھا پڑھا نظر آنے لگا ہے سبز گنبد، نظر آنے لگا ہے سبز گنبد، نظر کو رہنمائی مل گئی ہے، نبی کا آستانہ کیا ملا ہے، مجھے ساری خدائی مل گئی ہے۔ چہرہ میرے حبیب کا میں ڈھل گیا، چہرہ حبیب کا آنکھوں میں ڈھل گیا، فرحت خوشی سے دل بھی ہمارا مچل گیا،
پڑتا زمین پہ کس لیے سایہ حضور کا، جس میں حضور نور کے ساتھے میں ڈر گیا، جس میں حضور نور کے ساتھے میں ڈر گیا۔ وقت آخر میں نے پکارا حضور کو، پکارا حضور کو، وقت آخر میں نے پکارا حضور کو، پکارا حضور کو، آتے ہی نام لپے برا وقت ٹل گیا، آتے ہی نام لپے برا وقت ٹل گیا۔ نازا ہے ہم بھی حشر میں اپنے نصیب پر، اپنے نصیب پر، نازا ہے ہم بھی حشر میں اپنے نصیب پر، اپنے نصیب پر، سوئے بہشت لے کے ہمارا عمل گیا، سوئے بہشت لے کے ہمارا عمل گیا۔ کشتی تو بحر غم سے کنارے پہ لگ گئی، کنارے پہ لگ گئی، کشتی تو بحر غم سے کنارے پہ لگ گئی، کنارے پہ لگ گئی، جو عشق مصطفیٰ میں میرا کام چل گیا، جو عشق مصطفیٰ میں میرا کام چل گیا۔ سوجے غلے رسول سے یوں دل میرا جلا، یوں دل میرا جلا، جس طرح چمک ہر پروانہ جل گیا، جس طرح چمک پہ پروانہ جل گیا۔ کیوں گل خلیج ہوئے محفل میلاد سلیم، میلاد ہے سلیم، کیوں کر خلیج ہوئے محفل میں میلاد سلیم، ذکر حبیب سنتے ہی دل بہل گیا، ذکر رسول سنتے ہی دل بہل گیا، تیرا حبیب پاک کا آنکھوں میں ڈل گیا، پرت پرتی سے دل بھی ہمارا مچل گیا۔ درد پاک نظرانہ پیش فرمالیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام والمسلمین مدنی میں علی رحمہ کا لکھا ہوا کلام سماعت فرمالیں۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مل کر کے پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ جبین حضرت جبریل پر کفِ پا ہے،
انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے ہمارے الفت محبوب کبریا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے توجہ چاہتا ہوں بشر کی بھیش ملا کر بشر کی شان رہی بشر کی بھیش ملا کر بشر کی شان رہی یہ معجزہ جو رہی ہے تو معجزہ کیا ہے یہ معجزہ جو رہی ہے تو معجزہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے آخری شعر کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر کھڑا ہے اختر عاصی در مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینہ چلتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری بھول ہے، اے چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری بھول ہے، کیونکہ تو بھی تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا۔ ہر جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جو ہوگا رسول کا۔ اور اس شعر پر توجہ چاہتا ہوں، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، گوارا نہیں کیا۔ ارے جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا، چہرہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا۔ اور شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، بنتا بھی اور کیا، شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور
بچپن ہی سے جو پالا ہوا رسول کا، پالا رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. اور غوث الورا کو دیکھ کے کہتے ہیں اولیاء، کہتے ہیں اولیاء. غوث الورا کو دیکھ کے کہتے ہیں اولیاء، کہتے ہیں اولیاء. غوث الورا کو دیکھ کے کہتے ہیں اولیاء. ارے بیٹا یہ بیٹا رسول کا ہے، یہ سایہ رسول کا، سایہ رسول کا. بیٹا رسول کا ہے، یہ سایہ رسول کا، سایہ رسول کا. اور یہ شعر توجہ چاہتا ہوں. خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا ہے دین کا، بجایا ہے دین کا. خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا ہے دین کا، بجایا ہے دین کا. خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا ہے دین کا. ارے لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، نعرہ رسول کا. لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، نعرہ رسول کا. لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، نعرہ رسول کا. خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا ہے دین کا، بجایا ہے دین کا. خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا ہے دین کا. ارے پڑھوایا 90 لاکھ کو کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. پڑھوایا 90 لاکھ کو کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا. اور یہ شاعر حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں لکھتے ہیں، دیکھا ہے میں نے غور سے واللہ بار بار، واللہ بار بار. دیکھا ہے میں نے غور سے واللہ بار بار، واللہ بار بار. دیکھا ہے میں نے غور سے واللہ بار بار. ارے مدنی میاں ہے خود ہی مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا. مدنی میاں ہے خود ہی مدینہ رسول کا، مدینہ رسول کا. اور آپ پڑھتے ہیں جب بھی ہاشمی خطبہ رسول کا، خطبہ رسول کا. پڑھتے ہیں جب بھی ہاشمی خطبہ رسول کا، خطبہ رسول کا. پڑھتے ہیں جب بھی ہاشمی خطبہ رسول کا. ارے تھانہ بھون میں بجتا ہے ڈنکا رسول کا، ڈنکا رسول کا. تھانہ بھون میں بجتا ہے ڈنکا رسول کا، ڈنکا رسول کا. بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سب سے پہلے حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے، مجھے پڑھنے کی فرمائش کی گئی تھی.
انشاءاللہ اسی کے چند اشعار سماعت فرما لیں اور میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے سب مل کر صلی اللہ علیہ یا ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے نور اس کا ہر جگہ موجود ہے. چل قلم اب ہم تیرے مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم چل قلم اسی نے بخشی ہم کو مصطفیٰ اسی نے بخشی ہم کو مصطفیٰ اسی نے بخشی ہم کو مصطفیٰ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے. چل قلم اب ہم تیرے مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب یوں تو قرآن ہے ہدایت کی کتاب ہر کسی کا تذکرہ مقصود ہے. چل قلم اب ہم تیرا مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم نور کی برسات ہوتی ہے یہاں نور کی برسات ہوتی ہے وہاں نور کی برسات ہوتی ہے وہاں جس جگہ پر محفل جس جگہ پر محفل مولود ہے. چل قلم اب ہم تیرا مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے. چل قلم ان کا چرچا ہر زبان پر ہے رواں ان کا چرچا ہر زبان پر ہے رواں ان کا چرچا ہر زبان پر ہے رواں ان کی خوش
خوشبو ہر جگہ موجود ہے چل قلم چل قلم اب ہم تیرے مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے چل قلم چل قلم اور جو کرتا ہے ان پر جا فدا اور جو کرتا ہے ان پر جا فدا اور جو کرتا ہے ان پر جا فدا وہ مبارک ہے وہی مسعود ہے چل قلم چل قلم اب ہم تیرا مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے چل قلم عظمت احمد میں جس کو ہے شبہ عظمت احمد میں جس کو ہے شبہ وہی شیطان وہی مردود ہے چل قلم چل قلم اب ہم تیرا مقصود ہے تیرا میرا تیرا میرا سب کا جو معبود ہے چل قلم چل قلم چل قلم چل قلم اور تڑپ کر کہیے بلند آواز سے بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے بیٹھتے اٹھتے نبی کی گفتگو کرتے رہے عشق والے ہیں جو ان کی آرزو کرتے رہے عشق والے ہیں جو ان کی آرزو کرتے رہیں ارے ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ بس نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے بس نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے چمن چمن کے دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی چمن چمن کے دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی ہواؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ نغمگی ہواؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ نغمگی کتنا پیار نام نبی 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 سب مل کر پڑھیے نبی 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 ہواؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ نغمگی کتنا پیار نام نبی 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 یہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے ہوا بھی مشک بار ہے فضا بھی خوشگوار ہے یہ آمد بہار ہے وہ نور کی قطار ہے ہوا بھی مشک بار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا ہوا پکارتی چلی چلی نبی 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 ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی
زمین بنے زمان بنے زمین بنے زمان بنے مکی بنے مکان بنے چنی بنے چنا بنے وہ وجہ کن فکا بنے زمین بنے زمان بنے مکی بنے مکان بنے چنی بنے چنا بنے وہ وجہ کن فکا بنے کہاں جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا کہاں جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 کہاں جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 چلے جو قتل کو عمر چلے جو قتل کو عمر کہاں کسی نے روک کر چلا کہاں چلے ہو اور کدھر مزاج کیوں ہے عرش پر چلے جو قتل کو عمر کہاں کسی نے روک کر کہاں چلے ہو اور کدھر مزاج کیوں ہے عرش پر ذرا بہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر ذرا بہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی گھڑی نبی 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 عمر چلے بہن کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر عمر چلے بہن کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 رضا کا یہ پیام ہے رضا کا یہ پیام ہے وظیفہ تمام ہے وہی تو نیک نام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا کا یہ پیام ہے وظیفہ تمام ہے وہی تو نیک نام ہے نبی کا جو غلام ہے جو عاشق نبی ہوا جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا وہی ہوا ہے جنت نبی 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 جو عاشق نبی ہوا خدا کا وہ ولی ہوا وہی ہوا ہے جنت نبی 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد
قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم شمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اور کسی عاشق نے بڑے ہی نرالے انداز میں کہا، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو، وہ کم نظر ہیں کسی دیدہ ور کی بات کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو حکمتوں سے مزین فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں ایسی آیتیں نازل فرمائی جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے، اور کچھ ایسی آیتیں نازل فرمائی جو کسی کی سمجھ میں آیا ہی نہیں، نہ قیامت تک کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں تشبیہات ہیں، اس کے اندر شان اور عظمت کے مطابق اس کا معنی اور مطلب نکالا جاتا ہے۔ صرف لفظی معنی کر لیا جائے تو کچھ کا کچھ سمجھ میں آئے گا، اور کبھی کبھار ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر لفظی ترجمہ کر دیا جائے۔ جو چیزیں سمجھ میں ہی نہ آئیں اب تک قرآن مقدس کی، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات لوح قرآنی کے نام سے مشہور ہے، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات، یہ نہ حضور کے علاوہ نہ اس دور میں کسی نے سمجھا، نہ آج کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی اس کا معنی اور مطلب سمجھ سکتا ہے۔
اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تشبیہات ہیں، مثال دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر بعض ایسی آیتیں ہیں جن کو اگر ظاہری ترجمہ، لفظی ترجمہ لے لیا جائے تو یہ شان الوہیت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں۔ رب نے فرمایا ایک مقام پر ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے پاک ہے جیسا ہمارے ہاتھ ہے۔ اس لیے کہ رب کی شان یہ ہے کہ وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ یہی ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ یہی ہونا چاہیے، جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، وہ بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، لیکن ہماری طرح نہیں۔ وہ سمیع بھی ہے، سننے والا ہے، لیکن ہماری طرح نہیں۔ اس کی بصارت وہی جانے، اس کی سماعت وہی جو ہے اس کا راز جانے، لیکن جیسا وہ دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، جیسا وہ سنتا ہے کوئی اور نہیں سن سکتا۔ تو اسی ضمن میں یہ آیت بھی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ رب نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے، میں نہیں کہوں گا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، بلکہ رب نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو۔ یہاں فرمایا گیا کہہ دو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب اس میں بشریت مصطفیٰ کا اعلان ہو رہا ہے، حضور بشر ہیں، اس کا انکار نہیں ہے اور نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ حضور کی بشریت کا انکار جو کرے وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو بشر ہی بنا کر کے بھیجا، لیکن انبیاء کی بشریت ہماری طرح نہیں ہوتی۔ اس میں آگے یہ ارشاد فرما دیا، اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں رب نے فرما دیا نبی بھی ہماری طرح بشر ہے، نبی ہماری طرح بشر ہے، تو ان کم نظروں کو آگے بھی تو پڑھنا چاہیے قرآن میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا، رب نے اس جو ہے بشر مثلکم کے بعد یہ بھی فرمایا یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں اس کو، قل آپ فرما دیجئے، حضور سے جو ہے حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تمہارے جیسا جو ہے بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ یوحا الیہ آگے فرمایا گیا، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، وحی اترتی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہیں، تو یہ بھی ثابت کر کے دکھائیں کہ ان پر بھی وحی اترتی ہے، ان پر بھی وحی اترتی ہے، یہ بھی ثابت کر کے دکھاؤ۔ لیکن کوئی جو ہے یہ قیامت تک ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے، میں بھی حضور کی طرح ہوں معاذ اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا جو سلسلہ جو انبیاء کرام کے لیے خاص فرمایا تھا، یہ صرف انبیاء کرام ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور حضور کی بشریت اتنی عرفہ و عالی ہے، مفسرین نے فرمایا حضور کی بشریت جبریل کی ملکیت سے بھی افضل ہے۔
حضور کی بشریت جبریل کی ملکیت سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ جبریل جو ہے حضور کے نور کا صدقہ پا کر جو ہے نوری بنے ہیں، اور جبریل نوری ہے لیکن وہی لے کر کے آتے ہیں، کبھی کسی اور شکل میں آتے ہیں، کبھی کسی اور شکل میں آتے ہیں، تو فرشتے کو بھی اگر حضور کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرنا ہے، بڑے توجہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرنا ہے تو جبریل کو بھی بشر بن کر ہی آنا پڑے گا، بشر بن کر ہی آنا پڑے گا، تاکہ ہم جیسے خاکیوں کو، ہم جیسے بشر کو ادب سکھا سکیں، ہم جیسے بشر کو، ہم جیسے انسانوں کو ادب سکھا سکیں۔ اب بشر کا مطلب ہی ہے انسان، آدمی۔ تو حضرت سرکار سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت متشابہات ہے جس میں تشبیہ دی گئی ہے، جیسے ید اللہ کو ڈائریکٹ ہم اللہ کا ہاتھ نہیں کہہ سکتے، اس کو ید اللہ ہی کہنا پڑے گا۔ اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا کہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، اور دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیعت فرمائی تھی ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ ہماری طرح ہاتھ اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا پکڑنا محدود ہوگا، ہمارا پکڑنا کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کا جو ہاتھ ہے اس کی پکڑ الگ ہے، اس کی پکڑ الگ ہے، اور وہ شان قدرت کے مطابق پکڑتا ہے، اس کا ہماری طرح ہاتھ نہیں بلکہ اس کو دست قدرت کہا جائے گا، قدرت کا ہاتھ کہا جائے گا، ہماری طرح ہاتھ نہیں کہا جائے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت ہماری طرح بشریت نہیں ہے، وہ لاکل بشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، اور ان کی طرح ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ حضور ہماری طرح بشر ہیں تو وہ مومن اور مسلمان نہیں رہے گا، وہ مومن اور مسلمان نہیں رہے گا۔ اور مولا مشکل کشا مرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور بشر ہیں، لیکن حضور کا حال یہ ہے کہ حضور جو ہے ہماری طرح بشر نہیں ہے، وہ اندھیرے میں بھی ایسا دیکھتے ہیں جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں، اور حضور کی بشریت اگر وہ ہم جیسے ہوتے، اگر اس آیت سے مراد اگر یہی لے لیا جائے کہ ہماری طرح بشر ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال فرمایا، یعنی بغیر افطار کا حضور نے روزہ رکھا، بغیر افطار کے۔ رمضان المبارک میں بھی حضور نے صوم وصال فرمایا، اور دیگر جو ہے بعض دوسرے وقتوں میں بھی حضور نے صوم وصال فرمایا۔ تو صوم وصال بغیر افطار کا روزہ حضور رکھتے تھے۔ اب صحابہ نے دیکھا، غلاموں کی تڑپ یہی ہوتی ہے کہ محبوب جو کرتا ہے بس وہی کرتے جائیں، صحابہ نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، حضور نے دیکھا کہ مسجد میں جماعت کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ دریافت فرمایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صوم وصال فرماتے ہیں؟ تو صحابہ نے سوچا کہ ہم بھی صوم وصال رکھیں۔ اللہ اکبر! تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ اس لیے کہ میں وہ ہوں راتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اور آپ کو جو ہے بات آپ کے ذہن نشین کر دوں کہ
جو سب سے زیادہ کسی کے قریب ہوتا ہے وہ اس کی حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ اس کی حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حضور سے کوئی قریب نہیں ہے، کوئی قریب نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر سفر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، غار ثور میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، حدر میں بھی حضور کے ساتھ، مکہ شریف میں بھی حضور کے ساتھ، مدینہ طیبہ میں بھی حضور کے ساتھ۔ اب یہاں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ مزار میں بھی حضور کے ساتھ، وہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی انما انا بشر مثلکم، تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ بھی تو میری طرح بشر ہیں، آپ بھی ہماری طرح بشر ہیں۔ صحابہ کے سامنے نازل ہوئی تھی آیت، لیکن صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری طرح بشر ہیں، بلکہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ ابو بکر سے کیوں کہا گیا؟ حضرت عمر سے بھی کہہ سکتے تھے، مولا مشکل کشا سے بھی کہہ سکتے تھے، عثمان غنی سے بھی کہہ سکتے تھے، اپنی لخت جگر خاتون جنت سے بھی کہہ سکتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے کہہ سکتے تھے، 2400 گھنٹے درے رسول پر پڑے رہتے تھے، چبوترے پر پڑے رہتے تھے، اصحاب صفا کے چبوترے پر 70 صحابہ پڑے رہتے تھے، وہی ان کا ٹھکانہ تھا، ان سے نہیں کہا، حضرت ابو ہریرہ سے نہیں کہا، حضرت صدیق اکبر ہی سے کیوں؟ اس لیے کہ جتنا زیادہ وقت صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ گزارا کسی اور نے نہیں گزارا، سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے ساتھ ہی گزارا۔ یہاں تک معاملہ ہے صدیق اکبر کا کہ گھر جاتے ہیں عشاء پڑھ کر کے، تھوڑی دیر میں پھر گھر سے واپس آ جاتے ہیں، پوری رات حضور کی چوکھٹ پر، کبھی اس کروٹ پر، کبھی یہ رخسار لگا کر، کبھی پیشانی ٹیک کر، کبھی بوسہ دیتے ہیں حضور کی چوکھٹ کو، کبھی اس رخسار کو مس کر کے سوتے ہیں، لیکن پھر بھی نیند نہیں آتی، بے چینی۔ فجر میں جب دروازہ کھلتا ہے تو حضور کے دروازے پر سب سے پہلا اگر کوئی منگتا بیٹھا رہتا ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا ابو بکر تم گھر نہیں گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر تو گیا تھا لیکن دل نہیں لگا، جو ہے سکون اور چین نہیں ملا، واپس آپ کی چوکھٹ پر آ گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا حبیب صبح جب اپنے جو ہے دولت قدے کا دروازہ کھولے تو کسی غلام پر سب سے پہلی مصطفیٰ کی نظر پڑے تو وہ ابو بکر کی ذات ہو، اور ابو بکر جب صبح آنکھیں کھولے اور کسی ذات پر اس کی نگاہ پڑے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہو۔ اس لیے کہ ابو بکر کو حضور کے چہرے کو دیکھنا بہت پسند ہے، حضور کے چہرے کو دیکھنا بہت پسند ہے۔ تو جب اتنا سب کچھ ہے تو اس ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ بھی ہماری طرح ہیں، پھر جو ہے بڑائی کا معاملہ کیسا؟ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھا لیتے ہیں، آپ بھی جو ہے نکاح کرتے ہیں، ہم بھی نکاح کرتے ہیں، آپ کی بھی اولاد ہے، ہماری بھی اولاد ہے، لیکن نہیں، سرکار نے اسی ابو بکر سے فرمایا اتنا جو ہے غار ثور میں جو منظر ابو بکر نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، حضور کے ساتھ میں غار ثور میں جو مناظر حضرت ابو بکر نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، اسی لیے فرمایا گیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ نے میرے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے اور میری بشریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس بشر میں تبدیل فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جو ہے میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یہاں پر یہ ٹیک لگا دی گئی، یہ آڑ لگا دی گئی، یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ تو حضور بشر ضرور ہے لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ صحابہ نے حضور کو اپنی طرح بشر نہیں کہا۔ دوسری بات، حضور کی بشریت یہ ہے، وہ جبل احد پر جاتے ہیں، ہماری طرح بشر ہوتے تو کچھ معاملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضور حالت بشریت میں جاتے ہیں، پھر بھی جبل احد کا حال یہ ہے کہ وہ جنبش میں آ جاتا ہے۔ اگر ہماری طرح بشر ہوتے تو جنبش میں کیوں آتا؟ حضور ہماری طرح بشر ہیں لیکن وہ قبیس کی جو ہے پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے چاند کو اشارہ کر دیں تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی بشریت ہے۔ حضور بشر ضرور ہے، اگر پانی میں ہاتھ رکھ دیں تو ندیاں جو ہے جاری ہو جائیں، پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ حضور ہماری طرح بشر ہیں، کسی پتھر پر جو ہے پیر رکھ دیں تو وہ پتھر حضور کے نقش کو اپنے جو ہے سینے میں سما لیتا ہے۔ حضور ہماری طرح بشر ہیں، لیکن ابو قتادہ کی آنکھ نکل جائے، اپنے لعاب کو لگا دیں تو صحیح ہو جائے۔ حضور ہماری طرح بشر ہیں، خون پاک نکلا حضور کا، مولا علی سے کہا لے جاؤ اسے کسی ایسی جگہ پر دفن کر دو کہ کسی جو ہے انسانوں کا پیر نہ پڑے، کسی کو جو ہے زمین پر نہ پڑے۔ مولا مشکل کشا لے گئے، آسرے میں گئے اور اس کو نگل لیا، پی لیا۔ کہا علی کیا کیا؟ کہا حضور ایسی جگہ اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ اب وہاں کسی بشر کی جو ہے پیر نہیں پڑے گا۔ سرکار نے مسکرایا تو مولا مشکل کشا مرتضی علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی بھی جو ہے میرے پیٹ میں کبھی کوئی خرابی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ خون پینا کیا ہے؟ حرام۔ خون پینا حرام ہے۔ اگر حضور بشر ہوتے، علی سے بڑھ کر شریعت کون جانتا ہے؟ علی سے بڑھ کر کے شریعت کون جانتا ہے؟ اگر ہماری طرح بشر ہوتے تو علی خون کیوں پی جاتے؟ وہ بھی مصطفیٰ کے جو ہے جسم پاک کا، تو پتا چلا کہ وہ خون نہیں، وہ بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے، وہ سراپا نور تھے، ہر عضو ٹکڑا نور کا، وہ سراپا نور ہے، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا ہر جز، ہر موئے مبارک نور ہے، بلکہ قیامت تک ان کی نسل میں پیدا ہونے والا ہر بچہ نور ہے۔ قیامت تک نہ ان کی اولاد کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے، نہ حضور کی کوئی مثال پیش کر سکتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی بشریت ہے، یہ مصطفیٰ کی بشریت ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ فرما دیتا کہ محبوب تم عام لوگوں کی طرح تم بھی بشر ہو، تو لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ یہ بھی ہماری طرح ہے۔ لیکن رب نے نہیں کہا، اس لیے کہ رب حقیقت مصطفیٰ کو جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے رب نے فرمایا محبوب آپ فرما دو، آپ کہہ دو گے تو عاجزی ہو جائے گی، عاجزی ہو جائے گی، آپ کی عاجزی کہلائے گی، اور لوگوں کو عاجزی کیسے کرنا ہے اس کا درس بھی مل جائے گا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے۔ حضور گھوڑے پر سواری بھی کرتے ہیں، حضور ہماری طرح لباس بھی پہنتے ہیں، حضور کے جسم اطہر سے پسینہ بھی نکلتا ہے، حضور کی جو ہے نکاح بھی کرتے ہیں، حضور کی اولاد بھی ہوتی ہے، حضور رشتہ داریاں بھی قائم کرتے ہیں، حضور جنگوں میں بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں بشر کیوں کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، لباس بشر ہی میں تھے، لیکن لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے نمرود کو کہا، فرعون کو، کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو خدا ہے، میرا خدا وہ ہے
جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں اس کو ڈبو دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو لوگ کہیں یہ نہ سمجھ جائیں، حضور نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا، پتھروں کو ہاتھ میں لیا، کنکریوں کو، تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، پیڑ کو حکم کیا، چلتا ہوا آ گیا۔ کہیں یہ معجزات دیکھ کر کے لوگ یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہہ دیا یا معاذ اللہ خدا کہہ دیا۔ محبوب آپ پہلے ہی کہہ دو، قل انما انا بشر مثلکم۔ اس کفر سے بچانے کے لیے، اس مبالغے سے بچانے کے لیے کہیں لوگ کچھ کا کچھ سمجھ نہ بیٹھیں، اس لیے کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، جو ہے یوحا الیہ، آگے یہ بھی ہے، اس کا احتیاط ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب سے ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبو۔ حضور نے مولا علی کے لیے مغرب سے نکال دیا سورج، مولا علی کے لیے مغرب سے سورج کو نکال دیا۔ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو مغرب سے نکالنے والے یہ بھی کہیں خدا ہوں گے۔ اس شبہ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرما دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ محبوب آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، کہیں لوگ خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے جو ہماری طرح نہیں بلکہ وہ خیر بشر ہے، وہ خیر بشر ہے، وہ لاکل بشر ہے، ان کی طرح کوئی بشر نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی نعلین کا صدقہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی شرعی لغزش و خطا غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، صدق الله مولانا العظيم۔ باعث افتخار علماء اعظام، خلفاء کرام، محب نعت خواہ، حاضرین ناظرین شاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ قرآن حکیم کی بہت ہی اعلیٰ آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے دیکھا آپ کا منہ بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور ہم نے آپ کے دل کا حال جان لیا۔ ہم نے کعبے کو قبلے کو کعبے کی طرف موڑ دیا، بیت المقدس سے
کعبے کو ہم نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے آپ کا. پہلے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. معراج کی رات نماز فرض ہوئی مسلمانوں پر اور کعبہ شریف کو قبلہ تعین کیا گیا. یہود و نصارہ مدینہ منورہ میں کہا کرتے تھے کہ آپ کے نبی تو ہماری ہر عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں لیکن ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں. بڑا ملال ہوتا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو جاتے جب یہ سنتے. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ جبرائیل دیکھو یہود و نصارہ کیا بات کرتے ہیں. تو قبلے کی منتقلی کے بارے میں کیا آپ کچھ سفارش کر سکتے ہیں؟ تو کہا میں تو بندہ الہی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ میں تو صرف وہی لانے کے لیے مقرر ہوں. بے شک مقرب ملائک فرشتے تاج فرشتہ ہوں، لیکن یہ بات جو قبلے کی منتقلی کی ہے وہ میرے بس کی بات ہے. تو 17 مہینے گزر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا منہ مبارک آسمان کی طرف پھیرتے. نماز کی حالت میں آپ منہ اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف منہ کرتے. تو اللہ نے اپنے حبیب کی اس ادا کو پہچان دیا. دل سے دل کی بات. تو حکم ہوا کہ اب تم اپنے منہ کو کعبے کی طرف پھیر دو. تو اس طرح ہم سب کا قبلہ کعبہ ہوا اور کعبے کا کعبہ حضور ہوا. یہ کعبے کا کعبہ حضور کیوں ہوا؟ یہ ذرا ذری وضاحت کر کے میری بات کو ختم کرتا ہوں. حجر کے بیس میں یاقوت کو حجر نہ کہو. پتھر سب ایک نہیں ہوتا. یاقوت کو پتھر کو سمجھ لیا تو بیوقوف، ادنا پرلے درجے کا بیوقوف. ویسا بشر کے بھیس میں لاقل بشر کی بات کرو. سب آدمیاں کو حضور جیسا سمجھ لیا تو اس سے نکمہ کون بھی نہیں ہے. سب بکریاں کو ایک جیسا بکرا سمجھ لیے تو وہ بیوقوف ہے، کیونکہ ایک بکرا اسماعیل ذبیح اللہ کا نعم البدل بھی ہے. وہ قربانی اور دوسرا قصاب ذبح کرنے والے بکری کی قربانی، وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے.
تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی ایک نہیں ہو سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کہاں سے ایک ہوتی ہے؟ پتھر یاقوت پتھر ہے لیکن وہ عام پتھر سے جدا ہے، بہت قریب رکھتے ہیں ہیرے جواہرات کو، کیونکہ یہ پتھر بہت قیمتی ہے، اسی لیے ہم ہمارے حبیب کو رگ و جان سے زیادہ قریب رکھتے ہیں، کیونکہ یہ محبوب اللہ کا محبوب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صدیق مکرم کی محبت ہماری محبت سے جدا ہے، دیگر صحابہ کرام کی محبت سے بھی جدا ہے۔ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ، شمع کو پروانہ بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو پرائمری لیول ہی سے فرق ہے، ابتدائی سے فرق ہے۔ پتھر ایک نہیں ہو سکتے، بکرے ایک نہیں ہو سکتے، اصحاب ایک نہیں ہو سکتے، تو کیوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری پر تلے ہوئے؟ یہ عام بات ہے، بالکل کامن سینس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیر البشر۔ صرف الفاظ کی، قرآن حکیم کی الفاظ کے معنی پر مت جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جیسے آپ نے کہا ہے ہمارے جیسے بشر، ارے ذرا غور و فکر کرو، گمراہی اگر تمہارے مقدر ہی میں لکھی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی راہ لو، ہم ہماری راہ لیں گے۔ حضور کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ پھر کعبہ معظمہ ہی بن جائے۔ 17 مہینے ہو چکے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے، ایک دن حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کعبہ شریف ہی کی طرف نماز پڑھا کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا حبیب اللہ، میں بندہ الہی ہوں، بغیر حکم کے کچھ بھی نہیں عرض کر سکتا۔ ہاں حضور حبیب اللہ ہیں، آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محبوب محب میں نہیں تیرا میرا۔ حضور دعا فرمائیں، یہ عرض کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتظار میں سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ شاید اب وہی آتی ہو قبلہ بدلنے کی، پروردگار عالم نے یہ محبوبانہ ادا کو نہایت ہی دل فریب انداز میں وہی بھیج دی کہ ہم نے تمہارا نماز کی حالت میں تمہارا منہ ہماری جانب بار بار دیکھنا ہم نے دیکھ لیا ہے، اور تمہارے دل کا حال جان لیا ہے، اس لیے ہم کعبہ شریف کو آپ کا قبلہ متعین کرتے ہیں آج سے۔ یہ محبوبانہ ادا ہی پسند فرمائی۔ اس آیت کے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی اس پیاری ادا کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار اپنے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اچھا ہم اس کو آپ کا قبلہ بنا دیتے ہیں جسے کہ محبوب تم چاہو۔ روح البیان ہی آیت ہے ان کی۔ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہیں۔ اس سے چند فائدے حاصل ہیں۔ قبلے کی تبدیلی،
ایک تو یہ کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر ہے. قانون مرضی محبوب کا منتظر ہے. دوسری ایک کہ کعبے کو جو عزت ملی تمام اولیاء غوث و خطب اس کی طرف گردنیں جھکا دی. یہ محبوب کے صدقے سے ملی. ان کی مرضی نے کعبے کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا. تیسرے یہ کہ کبھی سجدہ کرنے والا مسجد علیہ سے افضل ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ فرمایا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے افضل ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف سجدہ فرمایا، مگر حضور علیہ السلام کعبے سے افضل ہے. افضلیت دیکھو کیسی ہے. مثلا اگر کوئی شخص نماز فرض یا نفل پڑھ رہا ہو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے تو وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اور چل پھر کر کعبے کی طرف پیٹ کر کے بھی سارا حکم بجا لانے کے بعد پھر آپ نماز میں اگر آ گیا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. مشکات شریف کی حدیث. اس کی بحث اس آیت کے ماتحت آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذ دعاکم. بلکہ بعض کے نزدیک تو یہ حکم ہے اگر نمازی نماز چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جاوے، تمام کام کراوے، کلام بھی حضور سے کرے اور کعبے پاک سے سینہ بھی پھر جاوے، مگر نماز نہ جاوے گی، جا تو پورا کام بھی کر لے گا، حضور سے کلام بھی، پیٹ بھی پھری کعبے سے، دوسری طرف پھر نماز مکمل. دیکھیے تعظیم عظمت دیکھیے حضور کی، قدر و منزلت دیکھیے، شان دیکھیے. نماز ہی رہے گی. دیکھو قسطلانی شرح بخاری کتاب التفسیر سورہ انفال تحت آیت مذکورہ، کیونکہ اگرچہ سینہ نمازی کے قبلے سے پھرا مگر کدھر پھرا تو کدھر پھرا، ادھر جو کہ قبلے کے بھی قبلہ ہیں. اگرچہ نمازی نے کلام کر لیا مگر کس سے کیا؟ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. نمازی نماز کی حالت میں بات کی تو کس سے بات کی؟ ان سے کیا جن کو سلام کرنا نماز میں واجب ہے. نماز کی حالت میں آقا کو سلام کرنا واجب ہے، نماز نہیں ہوتی سلام نہیں کرے تک. کیوں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہیں بولے تھا کہ نمازی شدی. خانہ کعبہ نے بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کی شب مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا. خانہ کعبہ نے بھی حضور علیہ السلام کی عبادت کی شب، ولادت کی شب، جب آپ پیدا ہوئے وہ رات مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا. دیکھو مدارج النبی میں ہے جلد 2. ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کعبے کے بھی کعبہ ہیں. تو اس طرح آپ کعبے کے کعبہ ہیں. سارے مسلمان بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال تصور نماز میں آپ کا تصور آوے اور نماز پڑھ رہے ہوں
تو یہ کون کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی؟ نماز افضل ترین نماز ہوگی، ادائیگی افضل ترین ہوگی، یہ کہنے والے کہتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، خیر ان کا چھوڑیے، ہمارا دیکھیے، ہم پاکیزہ معطر عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ حضور کی عقیدت کو اپنے سینے میں مدینہ بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں تو ہم مقبول ترین بندوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں اجاگر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نبی سلام علیکہ صلی اللہ یا رسول سلام علیکہ صلی اللہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ جاگنے کے وقت آنا صلی اللہ چہرہ انور دکھانا صلی اللہ کلمہ طیب پڑھانا کلمہ طیب پڑھانا یا رسول اللہ ہم کو یہ مانگے اٹھانا یا نبی کا صلی اللہ یا رسول سلام علیکہ صلی اللہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا یا رسول اللہ صدقہ دو کل اولیاء کا یا نبی سلام علیکہ صلی اللہ یا رسول سلام علیکہ صلی اللہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔